بلاول بھٹو زرداری صاحب جا کے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان کو منانا چاہتے ہیں, ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں, تو وہ کوشش کر لیں, ہم جو ہے نا ود آرمز وائڈ اوپن اس کے وہ کریں گے. اصل میں انہوں نے سر ایک بہت ہی مہذب معاشرے کے لیے جو ٹیکنالوجی ڈپلوائے کرنی تھی وہ ایک ایسے معاشرے میں کر دی جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ساری جو سڑک ہے وہ لٹرلی سمجھتے ہیں ان کے باپ کی سڑک ہے. کوئی فیک ہاؤسنگ سوسائٹی چلا رہا ہے اور اس میں کسی کے پیسے پھنس گئے ہیں, حکومت کہے میں ان کے پیٹ میں سے نکال کے دوں گا تمہیں پیسے, ایسی کی تیسی کوئی ادھر فیک کر سکے. ادھر حکومت کہہ رہی ہے کہ پہن پہلے آپ پہ دیکھ لینا, اسی نہیں گئے. اگر یہ جو کینالز والا معاملہ ہے سندھ میں, تو اگر سندھ حکومت یہ نہیں چاہتی تو کوئی بھی نہیں کرے گا, ہم سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شکر پلیز لائک شیئر کریں. چینل صاحب جی کا سر کیسے ہیں؟ سر ایک تو یہ کہ اس سے پہلے کہ اس طرح کا کوئی تاثر بنے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تردید کر دیں کہ ہم کو کوڈینیٹ کر کے نہیں آتے کہ ایک جیسے کپڑے پہنیں گے. نہیں سر, وی کم ان پیس. سر ہم تو صرف وائٹ تو صرف سر وہ ہوتا ہے کہ کوآرڈینیٹ نہیں کیا, بس اتفاق سے ہو گیا. بٹ اگر ہو ہی گیا ہے تو سر ہم بس ہر وقت سر سکون ماحول چاہتے ہیں زندگی کے اندر. بالکل سر. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو وائٹ ہو گیا یا کالا ہو گیا, یہ آپ بے شک روز پہنیں, کسی کو کبھی شبہ نہیں ہوگا کہ آپ کپڑے ریپیٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی بیوٹی ہے ان دو کلرز کی. سر اس کی سادی سی چیز ہے کہ سر ایک انسان جو کہ جینز پہنتا ہے اس کے پاس کم سے کم سر 2 وائٹ ٹی شرٹس اور 2 بلیک ٹی شرٹس ہیں, اور اگر نہیں ہے تو وہ اپنی جینز کو جسٹیفائی نہیں کر رہا سر. وہ مطلب کیا پہنے گا جینز, ہر وقت شرٹ پہن کے یا پولوز پہن کے؟ سر ایک وائٹ ٹی شرٹ تو سر آپ کا باڈی آرمر ہے سر, وہ تو آپ نے پہن کے ہر وقت جانا ہے, مطلب آپ کبھی بھی پہن کے کچھ بھی لگ سکتے ہیں اس کے ساتھ. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ وائٹ کا ایک بہرحال مسئلہ ہے, مطلب وہ میلے ہونے کی بات نہیں کر رہا میں, وہ یہ ہے کہ اس میں آپ ذرا میرے خیال میں سائنسی طور پہ آپ ذرا پھولے ہوئے لگو گے. باقی کالا جو ہے وہ آپ کو ذرا شاید کالا تو آپ کو سیٹ کر دیتا ہے. تو سر وہ اس کو آپ اپنائیں ہر جگہ. اگر آپ کا ذرا ویٹ بڑھ گیا, ذرا ہالیڈے ویٹ آپ کیری کر رہے ہیں, تو آپ بلیک ٹی شرٹس, بلیک شلوار قمیض, کچھ بھی بلیک پہن لیں گے تو آپ ذرا سلمنگ افیکٹ دیں گے آپ. ہاں وہ اس کی ایک اپر کیپ ہے کہ اگر آپ بہت موٹے ہو چکے ہیں تو پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سلم کر سکتی ہے. جو آپ کو چیز پھر سلم کر سکتی ہے وہ ہے ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. تو آپ پھر اس کے اوپر سر آگے چلتے. سر آگے چلنے سے پہلے میں سوچا تھا کہ ذرا ہم ایک وننگ لیپ لے لیں. سر بھاگیں. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ویسے یہ خبر تو لاسٹ فرائیڈے کی ہے, لیکن ہم بھول گئے تھے کرنی کہ وہ ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں ایک وہ اسموگ پہ پیشی چل رہی تھی. تو اس میں بہت سارے اداروں کے سربراہان بھی یا ریپرزینٹیوز بھی تھے. تو اس میں جج صاحب نے سب کو مبارکباد دے دی کہ جی آپ لوگوں کی کوششیں, ہم سب کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں, اور بڑے عرصے بعد ستارے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں لاہور میں, تو مطلع صاف ہو گیا. اچھا اس بارے میں تو ہمیں نہیں پتہ کہ ان لوگوں نے کیا کوششیں کی ہیں, مطلب کوئی کی ہوں گی, ہمیں بھی انفارم کر دیں, کیونکہ عدالت کے جو 2-3 فیصلے تھے کہ جو انہوں نے آرڈر دیے تھے وہ تو کمپلیٹ نہیں ہو پائے. آپ نے ہائی رائز پہ کیا کرنا ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا. بہرحال جو اس میں اچھی جو ہم نے جس پہ وکٹری لیپ لینا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو واسا کے ریپرزینٹیو تھے انہوں نے ان کو کہا جی کہ ہم نے سمری جمع کرا دی ہے پی این ڈی میں لاہور میں 2 لاکھ واٹر میٹر کی. واہ. تو یہ سر یہ ہم نے تحریک 1 سال سے ہم پٹ رہے ہیں کہ واٹر میٹر لگاؤ. بالکل سر, بالکل سر. اور اس میں ہمارے جو سننے والے ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس وقت دبے لفظوں میں آپ کو اور مجھے گالی بھی دے رہے ہوں کہ یار اس ملک میں پہلے ہی ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں اور اتنے بجلی کے بل دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, تم بیچ میں پانی بھی فٹ کرا دو. لیکن سر ہماری وجہ ہے کہ کیوں ہم یہ, سر اس کی وجہ بڑی سادی ہے کہ بجلی کے بغیر آپ ایک حد تک رہ لیں گے, آپ کو اپنا آلٹرنیٹو سولوشن ایونچولی نکال لیں گے. مطلب جنریٹر تو بہت مہنگا ہوتا ہے, بٹ چلیں یو پی ایس ہوتا ہے, پھر اب سولر کے اندر بھی بڑی چیزیں آ گئی ہیں. اور ویسے بھی آپ مطلب باہر نکل جائیں یا کسی جگہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کچھ سر پانی ایک ایسی چیز ہے کہ گھر پہ پانی نہ آ رہا ہو کم ہونے کی وجہ سے, تو پھر تو آپ گئے, پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کا کھانا نہیں پکنا, آپ کی ہائیجین خراب ہوئے گی, آپ کے بچے جو ہیں وہ کہیں گے. سر پانی تو ایک اتنی اسینشیل چیز ہے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ جس طرف جا رہی ہے بات, اگر وہ سچائی میں مزید بدل جائے تو اور پانی ختم ہو جائے تو پھر سر ایسے لگیں گے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا ہو رہا ہے. تو اس چیز کو فور گرانٹیڈ لیا ہی نہ جائے کبھی. بجلی خیر ہے, وہ تو گورنمنٹ کھیلتی رہتی ہے بڑی دیر سے, شکر کریں انہوں نے یہ کھیلنا شروع کر دی ہے. بالکل سر. اور دوسری چیز یہ ہے نا کہ وہ جو زیادہ ٹیکسز ہیں اس کے خلاف تو ہم ہمیشہ بولتے ہیں, وہ تو نہیں ہونے چاہیے. جہاں ہونا چاہیے وہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا بل ہونا چاہیے, پانی کا, ٹیکسز کم ہونے چاہیے. اچھا دوسرا ہم ایک اور وکٹری لیپ لے لیں, اور وہ یہ کہ وہ سرسری سا تذکرہ تو ہم کر چکے ہیں کئی دفعہ پچھلے 3-4 دنوں میں, لیکن یہ ہے کہ جو پوائنٹ سسٹم آیا ہے چلانوں کا, وہ بھی تو ہماری وجہ سے ہی آیا ہے نا. سر بالکل, ہم نے کہا ہم ہی پٹتے رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے کہ ہر دفعہ ایک بندہ اتنا ہی جرمانہ دے کے نکل جائے.
سر بالکل. اب آئی تھنک ایسے ہے کہ آپ کے 20 پوائنٹس ہوں گے, ہر 5-6 چلان کے اوپر 12 چلان کے اوپر آپ کے 5-6 پوائنٹ کٹیں گے. بالکل 2 سے 6 پوائنٹ کٹیں گے ڈپینڈنگ کہ کس چیز کا چلان ہے, اور اس پہ 20 پہ آپ کا خارج. سر یہ بہت اچھی ہے سر بات, اور لوگوں کے لائسنس خارج ہوئے ہیں, لیکن جس کا خارج جو ہے اس کی فوراً رپورٹنگ ہوئی کہ یہ شخص جو ہے یہ گاڑی نمبر اس بندے کا لائسنس خارج ہے جس کے نام پہ گاڑی ہے, تاکہ اس کو اس وقت پکڑا جائے کہ بغیر لائسنس چلانے بھی نہ دیں پھر اس کو. ایک تو یہ, دوسرا سر آپ نے جو ذکر کیا کہ واسا نے جو واٹر میٹر لگا رہا ہے, سر واسا جو ہے نا اس کو بلنگ کی عادت نہیں ہے, کیونکہ واسا تو بل اس طرح سے بھیجتا نہیں نا کبھی. سر میرے خیال میں جیسے پی ٹی وی کی کلیکشن جو ہے وہ ڈسکوز نے لی ہوئی ہے, تو پانی کے بل کی بھی کلیکشن جو ہے ڈسکوز لے لیں, اور اس کو سر ایک اور نام پروننسیشن بھی نہیں خراب ہوئے گی نا, لیسکو ہے وہ LW لاہور واٹر سپلائی جو بھی ہو اس کو کہتے ہیں, وہ بھی LWSC ہو جائے گا تو وہ نام وہی رہے گا. ایک تو نام کی ٹینشن نہیں, دوسرا سر جن کو کلیکشن کی عادت ہے, جن کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے یہ, آپ انہیں کو بتا دیں یار کہ آپ کا میٹر ریڈر جہاں کھمبے پہ دیکھتا ہے بجلی کا بل, تو وہ نیچے جو ہے پانی کا بل بھی دیکھ لے. پول کریں نا ریسورسز. سر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ لوگ نہ بھرتی کریں, انہیں کے اندر سے کام چلائیں. سر مشورہ تو آپ کا بڑا اچھا ہے, پرابلم صرف یہ ہے کہ ذمہ داری کسی اور کو دے دیں جو صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں یا کچھ اور کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کو ذمہ داری دے دیں. آپ نے کہہ دیا ڈسکوز کو, تو سر ڈسکوز کی تو یہ آج کی خبر لگی ہوئی ہے کہ لیسکو کا سر پھر ریکارڈ غائب ہو گیا ہے. ڈسکوز کو بے شک رہنے دیں سر. سر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ریکارڈ غائب ہی ہو گیا, غائب ہو گیا. میں واپس لیتا ہوں اپنی بات. سر آپ کو پتہ ہے نا لیسکو نے اپنا ریکارڈ بھی جو ہے سر وہ کمپیوٹرائز کبھی نہیں کیا. مجھے لگتا ہے انہوں نے شاید اس کو کچا رکھا ہوا ہے سر, تو جو کچا ہوتا ہے سر چوہے کھا جاتے ہیں, لوگ لے جاتے ہیں, بھول گئے گھر. سر جو بندہ کام کرتا ہے, جو محنت کرتا ہے سر, وہ اپنا کام گھر لے کے جاتا ہے, تو کو پتہ نہیں سر ریکارڈ جو ہے کسی ایک امپلائی گھر پہ پڑا ہوا مل جائے گا سر, اس میں کیا بڑی بات ہے, تو ٹینشن نہیں لینی سر. اور ریکارڈ غائب ہونے تو ایک لحاظ سے اچھی چیز بھی ہوتی ہے سر. کچھ لوگوں کے بل جو ہیں وہ ذرا اوپر نیچے نہیں ہوں گے, وہ ازیومڈی ہوں گے, وہ لوگ پارٹی کریں بیٹھ کے سر. یہ بالکل سر ایسے ہی ہے, لیکن اس میں سولر والے پٹ رہے ہیں کیونکہ ان کے جو ایکسپورٹ یونٹ تھے وہ کھائے گئے ہیں. واہ سر, سولر کچھ نہیں ہے. میں نے سر آئندہ نہ فیصلہ کر لی, کیونکہ جو پالیسی آئی ہے ابھی نئی پالیسی, اور جس پہ بڑی ہو رہی ہے, میاں شباشی صاحب نے ایفیکٹولی کہا ہے کہ یار میں نے تو نہیں کہا یہ کرنے کو, تو یہ سر ابھی ہمارے نزدیک امپلیمنٹ نہیں ہوئی سر. ہاں لیکن آج ہی وہ جو خبر تھی جس میں تھا کہ ریکارڈ غائب ہو گیا ہے, اس کے نیچے یہ بھی تھا کہ نہیں ہم نئی پالیسی پہ ہی ہیں. اچھا نئی پالیسی پہ. تو سر وہ ڈسکوز اگین سر, ڈسکو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا پارٹی رقص, آپ بیسیکلی جو ہے نا نہیں مانتے گھر والوں کی بات. آپ ڈسکو میں جو جاتا ہے نا وہ گھر والوں کی بات نہیں مانتا, تو اسی طرح ڈسکو جو ہے نا وہ شہباز شریف کی بات نہیں مان رہا سر. بالکل بہترین ہو گیا یہ. اور باقی سر اس دفعہ جو سولر صارفین ہیں ان کے میں نے سنا بڑے زبردست بلز آئے ہیں سر. میں نے 2-4 لوگوں سے پوچھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس دفعہ ذرا اچھا ہو گیا ہے, کیونکہ سر دھوپیں بڑی کڑاکے دار رہی ہیں اس پورے مہینے. تو اب تو جو سیزن آنے لگا اس کے اندر دھوپیں ٹھیک ٹھاک نکلنی ہیں. تو سولر سیزن از اپون اس, اور جن کے ابھی نیٹ میٹنگ کانٹریکٹس چل رہے ہیں وہ لکی ہیں, جن کے پہلے ہوئے تھے اس پالیسی سے وہ انجوائے کریں 5-6 سال, اور جنہوں نے ابھی کروائے ہیں وہ بھی انجوائے کریں گے 4 سال 5 سال میں, وہ بھی ریکور کر دیں گے. دوسری چیز یہ جو آپ نے دھوپوں والی بات کی نا, ایگزیکٹلی یہی. سو جج صاحب جو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے, اس میں معاملہ تو وہی ہے نا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا ہے. بنیادی طور پہ تھرمل انورژن کا قانون ہے جس کے مطابق جب ٹھنڈ پڑتی ہے تو وہ ہوا ٹریپ ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے اسموگ بہت بڑھ جاتی ہے. ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ دھوپیں لگی ہیں تو وہ اوپر کو نکل گئی ہے ہوا, تو وہ مطلب مجھے اگین سمجھ نہیں آئی کہ ڈپارٹمنٹس نے کیا کیا ہے جس پہ ان کو مبارکباد ملی ہے. لیکن مبارکباد ایک اچھی چیز ہوتی ہے, انکریجنگ چیز ہوتی ہے, ہماری طرف سے بھی مبارکباد لیں. سر دیکھیں دنیا کے اندر نا جو کانسیپٹ ہے نا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ, ہم نے اس کو بہت لٹرلی لیا ہے کہ جی اسموگ نظر آندی پئی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں نظر آ رہی, تو وہ کہہ رہے ہیں اب وہ آؤٹ آف مائنڈ ہے. اب ہم نے ہمیشہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ پالیسی رہی ہے اسموگ کی وجہ, چلی گئی جو تو چلی گئی ہے, اب انہوں نے کی کریے. سر جب پھپھو جہاں گھر آتی ہیں تو دیکھیں اس وقت کتنی سر ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. مطلب میں سب پھپھوس کی بات نہیں کر رہا, ایک جو تاثر کریٹ ہوا اس کے بارے میں, اور وہ اس کے بعد سے جب وہ جاتی ہیں, لیکن تو مجھے بتائیں سر کو ٹائم لگتا ہے, اسی وقت سر ہوتا ہے کہ یار اب بیک ٹو سارا کچھ. اسموگ بھی سر اسی قسم کی چیز ہے, جب آئے گی دیکھ لیں گے, جب چلی گئی ہے تو یار ویل ڈن شاباش. سر اس دفعہ بات بہت زیادہ ہوئی ہے نا اس کے اوپر, تو اس لیے کلیپو چل رہا ہے. اگر اس کے اوپر جیسے ہمیشہ سے بکواس ہی نہیں کرتا کوئی بات ہی نہیں کرتے, سوائے رافع عالم صاحب ہو گئے, آپ اور میں ہو گئے, اور دیگر لوگ ہو گئے. ویسے رافع عالم تو ہم سے بہت زیادہ بات کرتے ہیں, وہ تو ماسٹر اس چیز کا, بٹ ہم نے شروع کیا بات, تو گورنر بھی دیکھا کہ تھوڑی بات شروع کری. جب اتنی بات کر لی ہے, اتنا اس کا بنا لیا ہے ایک ببل سا, تو وہ جج صاحب نے کہا یار کہ مجھے تو تارے نظر آ رہے ہیں, وہ اچھی بات ہے.
اب صرف جج صاحب سے یہ ایک درخواست ہے کہ وہ ان سے کوئی اپنی ججنگ کے اندر رہنمائی جو ہے وہ اس طرح حاصل نہ کرے, لطفی تارا, ہاں وہ نہ کرے. باقی اچھی بات ہے سر, ٹھیک ہے. اور ہاں یہ ہے کہ مجھے کوئی اگر پنجاب گورنمنٹ کا نمائندہ یا کوئی جج صاحب کے سامنے جو لوگ موجود تھے ان میں سے کوئی یہ بتا دے اگلے سال کا لائحہ عمل طے ہوا ہے, اب سے لے کے اگلی سردیوں تک آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کوئی فلٹریشن پروسیس بنایا ہے, کوئی کس طرح آپ نے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے, کوئی کیٹلیٹک کنورٹر امپورٹ ہوئے ہیں, کوئی گاڑیوں کے اوپر تنقید ہوئی ہے, بگ 3 کو بیچ میں لائیں فولڈ میں آپ, یہ سب کچھ جب ہم پڑھیں گے پھر تو آپ اور میں بھی سر کہیں گے کہ ویل ڈن. لیکن ایسا کچھ مجھے نہیں پڑھنے کو ملا, نہ دیکھنے کو ملا ابھی تک. بالکل سر, وہ میڈم نے گایا تھا نا کہ آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا, تو وقت کا کیا ہے, گزرتا ہے گزر جائے گا. سو وہی چیز ہے کہ پیڈکٹ وقت بھی جب ایک وقت گزر جائے پھر نہیں یاد رہتا. نہیں آتا تھا سر, وہ آپ کہتے ہیں اچھا پچھلے سال ہے ایسی, میں نے تو یاد ہی نہیں ہے. تو سر 12 سر آگے چلتے ہیں سر. ہم سر سرکاری اداروں کی بات کر ہی رہے ہیں, اور سر آپ نے واسا کا ذکر کر دیا, تو سر میں آپ کو ون اپ کرنے لگا ہوں سر ایل ڈی اے کو لا کے. سر تو سر ایک اپارٹمنٹس منصوبہ جو بنا تھا, تیار ہوا تھا, اس کے اندر دیگر جو ملازمین ہیں ان کو سر اپارٹمنٹس ملنے تھے. لگ بھگ میرے خیال میں 4000 کچھ لوگ تھے جن کو انہوں نے دیے تھے, اور ان سے انہوں نے 2.5 لاکھ روپے ایڈوانس لیا تھا. اچھا, اس بات کو میرے خیال میں 2018-19 کی بات ہے جب یہ سارا کچھ ہوا تھا, یا شاید اس سے بھی پہلے کی بات ہے, اور اس کے بعد سے ابھی تک اپارٹمنٹ سر ڈیلیور نہیں ہوئے لوگوں کو. یہ ایک اس قسم کی بات ہے کہ سر آپ سے ایڈوانس پکڑے کو بندہ, اور 5-6 سال وہ ایڈوانس جو ہے کہیں رکھ کے سو جائے بندہ. تو انہوں نے سر بیسیکلی مطالبہ کیا کہ جی آپ نے اپارٹمنٹس نہ دیں ہمیں, ہماری جان چھوڑیں, ہمیں وہ پیسے واپس کر دیں. تو اس کی بھی کوئی اسکیم جو ہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ابھی تک اسکیم کی حد تک ہے, سر ابھی یہ نہیں بتایا کہ پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. تو ہمارا ہارٹ گوز آؤٹ ٹو یہ لوگ جو ہیں, ان کے لیے تب کی بھی ایک سارٹ آف ایک فرنٹ پیمنٹ تھی, پھر انہوں نے بعد میں پیمنٹس کرنی تھی. اب وہ جمع پونجی انہوں نے رکھی ہوئی ہے, وہ انہوں نے خرچ بیٹھے ہیں, اور یہ سرکاری لوگوں کے لیے تھا, ہاؤسنگ تھی. اور اوبیسلی یہ ان سرکاری لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو گھر ویسے ہی مل جاتا ہے. یہ تو لوگ ہیں جن کو بیسکلی آپ مطلب لوور لیول جو تھوڑا لوور لیول سے میرا مراد ہے, مطلب گریڈ تھوڑا کام ہوتا ہے جو ایسے کام کرتے ہیں. تو سر یہ ایک بات ہوگی کہ ان کو ابھی تک کچھ ملا نہیں. دوسری جانب سر اسی دن, تھوڑی پرانی خبر ہے, اسی دن ایک زبردست قسم کا سر اشتہار آیا, وہ بھی ہماری ایل ڈی کی طرف سے تھا. سر انہوں نے فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ ایک ایپ بنا دی ہے کہ یار فیک ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہوگی جو کہ آپ سے پیسے لے کے فائل دے دے گی اور پھر ڈلیور نہیں کرے گی, تو اپنی جمع پونجی آپ نے وہاں نہیں خرچنی. تو سر میرا ایک سوال ہے کہ وہ جو سارے لوگ جنہوں نے آپ کی سوسائٹی میں جو ایل ڈی اے کے بینر کے نیچے تھی, ناٹ ایل ڈی اے اپرووڈ, ایل ڈی اے کی اپنی سوسائٹی, اس کو جو ایڈوانس دے بیٹھے ہیں, وہ بھی تو آپ کی بھی تو پھر فیک سوسائٹی ہے نا. تو سب سے پہلے تو اسی ایپ پہ آپ کی کمپلین ہونی چاہیے. اچھا اس کے بعد اب کیا ہوگا, آپ جب کمپلین کر دیں گے آپ مالکان کے پاس جائیں گے ہاؤسنگ سوسائٹی کی, جی آپ کیا فضول چیز کر رہے ہیں, ان کو کچھ پرچے پرچے کاٹیں, کچھ کریں گے, یہی میں زیوم کر سکتا ہوں. اپنے کیس میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں سر. اس میں نا میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ بھی انہوں نے تو شکایت کے لیے ایپ نہیں بنائی, انہوں نے تو شاید یہ ایپ آئی مزیومنگ بنائی ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایڈ نظر آیا ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس ڈیلر آیا کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیں, تو پہلے ہماری ایپ پہ جا کے دیکھ لیں کہ یہ ایک نمبر ہے. اچھا تصدیق کے لیے یہ اس کے لیے ہے میرے خیال میں. اچھا تو پرابلم یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جی خود ہی سے ڈیو ڈیلیجنس کر لینا, کیونکہ ایک دفعہ آپ غلط جگہ پہ پھنس گئے تو اس کے بعد ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ نے اگر کوئی فیک ہاؤسنگ سوسائٹی چلا رہا ہے اور اس میں کسی کے پیسے پھنس گئے ہیں, حکومت کہے میں ان کے پیٹ میں سے نکال کے دوں گا تمہیں پیسے, ایسی کی تیسی کوئی ادھر فیک کر سکے. ادھر حکومت کہہ رہی ہے کہ پہلے آپ پہ ہی دیکھ لینا, اسی نہیں گئے, اپنی ڈی ڈی خود کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سرکاری ملازمین کے فلیٹس تھے, یہ خان صاحب نے جو کہا تھا نا کہ میں پتہ نہیں 50 کروڑ گھر دوں گا, یہ اس کا پروجیکٹ تھا. تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے خان صاحب کے بھی کچھ 3.5 سال تو حکومت رہی جس میں کچھ بھی نہیں بنا, مطلب ان اپارٹمنٹس کا کہ ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی. اس کے بعد جب یہ حکومت آئی تو اس حکومت نے فوری طور پہ, مجھے یاد ہے اس طرح کا ایک بیان آیا تھا کہ جی وہ تو پتہ نہیں کس ریٹ کے حساب سے 3.5 سال پہلے خان صاحب نے یہ شروع کیا تھا, تو اب تو اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا تو فائن, بات یہ ہے کہ ہم سمجھ گئے کہ جی وہ پچھلی حکومت کا پروجیکٹ تھا, یہ حکومت اس کو نہیں پورا کر سکتی. تو پھر لوگوں کے نہ صرف یہ کہ پیسے واپس کریں, انٹرسٹ کے ساتھ کریں. آپ کے بینک میں ہی پڑے ہوئے تھے نا, اور آپ کے بینک میں اس پہ منافع آ ہی رہا تھا نا, تو شیئر کر دیں لوگوں کے ساتھ, آپ کی گڈ ول بنے گی, آپ کے ووٹر پکے ہوں گے وہ. دوسری اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 1 نمبر 2 نمبر سوسائٹی, یہ ایل ڈی اے سوسائٹی, ایل ڈی اے سٹی کے اندر دینے تھے نا انہوں نے یہ اپارٹمنٹس. تو ایل ڈی اے سٹی کو تو میرے خیال میں 20 سال ہو گئے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے
इतने अरसे से पैसे फंसे हुए हैं, इन्होंने अभी तक को पोजेशन दिया है वहाँ पे अभी कह रहे हैं कि एक ब्लॉक का उन्होंने पोजेशन दे दिया है। मेरे ख्याल में वो पोजेशन प्लॉटिंग हो गई है, बिजली तो वहाँ पे भी नहीं आई। उसकी वजह ये है कि अगर आ भी गई है, इवन इफ आई एम रॉन्ग, वहाँ पे तो एक घर भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो मतलब वो एक नंबर अगर 20 साल लगा रही है तो फेक को कैसे पकड़ें? क्योंकि मैं अगर आज अदालत में केस कर भी दूं कि जी मेरे फलानी सोसाइटी फेक है, तो वो कहेंगे यार अभी तो 6 साल हुए हैं, 15-20 साल ठहर जो, भावें दे ही रहे। सर देखिए, असल में हमें फेक हाउसिंग सोसाइटी का जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉड करना पड़ेगा। एक तो देखिए फेक हाउसिंग सोसाइटी क्या हो सकती है। एक तो ये जिसने एक सपोजिटली एक लैंड लेके उसके अंदर प्लॉटिंग करने का एक फैसला किया और उसकी फाइलें वो बेचने, उसकी नीयत है, उस नीयत पे आप बैंक करें, कल को ये जगह आबाद हो जाएगी, कल को मेरे रेट बढ़ जाएगा, बेचेंगे एंड यूजर के पास घर बन जाएंगे। ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद है, हम सबको बुरा भला नहीं कह रहे। ये एक फेक होगी हाउसिंग सोसाइटी। दूसरी फेक हाउसिंग सोसाइटी है जिसने अपना लैंड भी शो करा दिया, प्लॉटिंग भी कर दी, लेकिन वहाँ पे कुछ बन नहीं सका क्योंकि ना बिजली के लिए पैसे थे लगाने के लिए, सब चीज़ों में पैसे लगते हैं ना सर। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट के ना सड़कें थी ना कुछ था, वो दूसरी तरह की फेक सोसाइटी। तीसरी सर ऐड कर लें ये हुकूमती फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, जो कि हुकूमत के आते हैं, जिनके अंदर पहले दो मसले तो हैं ही नहीं, क्योंकि ये हम हुकूमत से डील कर रहे हैं, हमारी तो कोई टेंशन ही नहीं है यार। हम मसला है तो हम हुकूमत का दफ्तर भी पता है, लोग भी पते हैं, सब मौजूद है। ये तीसरी वाली सबसे खतरनाक है, क्योंकि अब आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हुकूमत के साथ गोइंग इनटू बिजनेस, ये बिजनेस ही है ना गवर्नमेंट के साथ लैंड का, गोइंग इनटू बिजनेस विद द गवर्नमेंट बेसिकली मीन्स कि यार अगर उनका मूड ख़राब हो गया या हुकूमत चेंज हो गई या ये प्रोजेक्ट के प्लग पुल हो गया तो आप तो गए। तो ये तीन किस्म की सर फेक असल में हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और तीसरी वाले से आप बहुत डरें। सर आप देखें ना, ये PHA जो है ये हुकूमत का ही इदारा है ना, तो इन्होंने इस्लामाबाद I-16-3 में फ्लैट्स वाला मंसूबा शुरू किया। उसमें इन्होंने 916 मेरे ख्याल में स्क्वायर फुट का कह के फ्लैट बेचे, और बाद में जब बना के दिए तो वो छोटे थे, और इन्होंने कहा जी कि ये फ्लैट छोटा है क्योंकि वो तो हमने तो जो कॉमन एरिया जो लॉबी है जिसमें लिफ्टें हैं वो भी उसमें ऐड कर दिया। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि नहीं हमसे तो बात हुई थी, आपका ऐड था 916 का फ्लैट, तो 916 होना चाहिए फ्लैट में। वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो हमने लिफ्ट कहाँ डालते, सीढ़ियाँ कहाँ डालते। अब यह हुकूमत है, अब क्या करें? आप मुझे बताएं कि हुकूमत का कोई क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकता। और ज़ाहिर दूसरा रास्ता कानूनी रास्ता है, तो वो तो सिर्फ वो शख्स कर सकते जिसको मुकदमेबाजी का शौक़ हो, क्योंकि उसको भी पता है कि मुकदमेबाजी का शौक़ भी एक शख्स ऐसे को होता है जिसको पता है एंड से होना कुछ नहीं है, तुक्का लग गया तो लग गया, कर देते हैं केस। ये वो लोग हैं जिनके पास टाइम है करने को और जिनके पास पैसे भी हैं करने को, ये को आम शख्स तो कर ही नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सर आगे चलते हैं। तो सर ऐसे है कि सर एक ये मोटरसाइकिल वाले हैं, उनके 102 चलान हुए हैं, जिसके ऊपर उनको सर 1,80,000 रुपये जुर्माना हुआ है, और उन्होंने पे किया है, और उनको फिर अपनी मोटरसाइकिल जो है सर वापस मिली है सर। तो वो जो हमने शुरू में खबर की थी सर वो हो रहा है। तो ये अब सर देखें, ये एक इसके अंदर मसला है, वो पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि अब आप लोगों को जो कहते हैं ना कि यार वेबसाइट पे कॉन्स्टेंटली चेक करते रहो, इनका कुछ सर्विस होनी चाहिए सर जिसके अंदर ये आपको याद करें कि सर्टेन नंबर ऑफ चलान से ऊपर हो गए ना, तो जैसे क्रेडिट कार्ड वाले आपके पीछे पड़ते हैं ना सर, इनको पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनकी आउटस्टैंडिंग भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है अब। तो ये सारा सिस्टम जो लगाया है इसका फ़ायदा क्या अगर आप रिकवरी नहीं कर सकते? अच्छा सर, मैं पार्शली आपकी बात से एग्री करता हूँ, और वो मेरा ख्याल है कि करना चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि अगर चलान गाड़ी की कीमत से ज़्यादा हो जाए, मसलन मुझे लगता है कि इस बंदे ने बाइक शाइक बड़ी तैयार कराई होगी और इसको बड़ा मोहब्बत होगी, वरना अगर इसकी कीमत से ऊपर के चलान हो जाते तो ये कहता है फिर ठीक है बाइक रख लो, मैं डाल लूँ। तो इसलिए जो है इतला करनी चाहिए। बाकी जो है ना, मैं कहता हूँ कि इतला भी ना करें और पेनल्टी पे पेनल्टी डालें कि 3 महीने आपने जमा नहीं कराया चलान, एलो और पेनल्टी। हाँ, एंड पे तो मिल ही जाएंगे आपको। हाँ सर देखिए, अभी तो ये हो रहा है कि गाड़ी बेचने पे आप चलान क्लियर करवाते हैं अपने, अगला कहता है कि अपने चलान क्लियर करते हैं। यार रास्ते में पकड़ लेते हैं, अगर 100 चलान हो गया तो पकड़ना चाहिए सर। वो बंदा क्या करता होगा सड़कों में 100। वैसे इस वक्त हमारी जितनी ऑडियंस है जो 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 पाकिस्तान में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, वो अगर चेक करें वेबसाइट पे जाके, तो मैं सर शर्त से कहता हूँ कि हर शख्स के 10 से ज़्यादा चलान होंगे। बिल्कुल सर। और पता है टाइमली चेक करना एक और वजह से भी ज़रूरी है कि कई ऐसे होते हैं जो आप डिस्प्यूट कर सकते हो। सर सारे डिस्प्यूट कर सकते हैं, मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ, बड़े वाहियात किस्म के चलान होते हैं भाई। देखें सर, या तो होना कि हमारी इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई है
ڈرائیونگ سکولز اور اس کی تھیوری کے اندر، اور ہماری سڑکیں جو ہے ہر سڑک جو ہے اس کے اوپر وہ لائنز لگی ہوئی ہیں. اب میرے سر 8 چلان ہے مال روڈ کے اوپر، کیونکہ میرا ڈیلی روٹ ہے، کہ جی آپ جو ہیں آپ کی گاڑی اس لین سے نا اس لین کے بیچ میں کھڑی ہے، لیکن میں موڑ آؤں. اب جب میں گاڑی موڑ رہا ہوں تو میں نے اس لین میں آنا ہے. اس کیمرے کو بتائیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ اشارہ گرین اور بندہ موڑ ہے تو ظاہر ہے وہ تھوڑا اوور لیپ کرے گا اس کے اوپر. تو میں نے سر 1-2 چلان اپنے ڈسپیوٹ کیے اور وہ انہوں نے کلیئر کر دیے. تو یہ سے تھوڑا ویسٹ آف ٹائم بھی ہے، ابھی یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے ان کا. ہاں جی، وہ اس کو اصل میں سسٹم کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کچی لائن اور پکی لائن میں فرق نہیں کر سکتا. بیسیکلی پکی لائن آپ کراس نہیں کر سکتے مڑنے کے لیے بھی، آپ نے مڑنا کچی لائن سے، تو لیکن وہ کچی لائن پہ بھی چلان دے دیتا ہے. دوسرا ایک اور چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا آگے والا جو ہے وہ اگر اپنے موبائل پہ اور اس نے جو ہے وہ اتنی سلو رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے گزرتے ہوئے میں بیچ میں اشارہ ریڈ ہو گیا تو آپ کو چلان ٹھوک گیا. تو یہ بڑے اس قسم کے مسائل ہیں کہ سر انہوں نے سر ایک بہت ہی مہذب معاشرے کے لیے جو ٹیکنالوجی ڈپلوائے کرنی تھی وہ ایک ایسے معاشرے میں کر دی جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ساری جو سڑک ہے وہ لٹرلی سمجھتے ہیں ان کے باپ کی سڑک ہے، تو وہ اس کے اوپر چلاتے بھی ایسے. اب سر میں کیا آپ کو واقعہ بتاؤں، یہ تو 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے. جیسے اس دن چلے ساتھ کر لیتے ہیں. میرے ساتھ کیا ہوا سر، ایک بھائی یہ فون والے جو ہے نا وہ کمال ہیں. اب وہ اپنی گاڑی میں فون پہ ہیں اور وہ سلو ہیں، لیکن صاحب نے کبھی یہ دیکھا ہے وہ سلو ہوتے ہوتے وہ سڑک کے مزے بھی لے رہے ہیں. مطلب وہ یوں بھی جا رہے ہیں، وہ جھوم بھی رہے ہیں، فون کال پہ کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی ساتھ جھوم رہے ہیں. اب پیچھے میں اور 10 اور گاڑیاں ہارن پہ ہارن دی جا رہے ہیں، راستہ کوئی نہیں دے رہے وہ. اور جب ان کو کراس کریں تو آپ کو گالی نکالتے ہیں کہ یار تو نے مجھے کراس کیوں کیا ہے. سر یہ اصل میں پور ڈرائیونگ ایجوکیشن جو ہے، پور روڈ ایٹیکٹ جو ہے، اس کے باعث یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم ریگولیٹ کر کے آپ کو 100 چلان کریں گے، لاکھ روپے جرمانہ کریں گے. تو کوئی اس کا مڈل وے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. سر اس میں نا ٹریفک کے علاوہ نا ایک بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ معاشرے کو کھولیں، آپس میں ملاقاتیں کرنے کی آسانی پیدا کریں کہ یار جو تم لوگوں نے فون پہ ڈرائیو کرتے ہوئے فون پہ لوچو پوچو کرنا ہے نا، میرے بیبی نے فلانا کھایا وہ مل کے کر لو تاکہ نا ٹریفک ٹھیک چلتی ہے. بالکل سر لوچو پوچو بھی سر گاڑی کے اندر کتنا کو کر لیں گے آپ؟ سر یہ بڑی آپ کو پتہ نہیں ہے کیپیسٹی ہے اس قوم کی، اس کی وجہ یہ کہ سر مل نہیں سر مجھے یاد نہیں ہے سر ہمارے زمانے میں سر یہ لوچو پوچو ایکسپینسو چیز ہوتی تھی کیونکہ آپ کو ان کمنگ کے بھی ٹھکتے تھے پیسے سر، صرف آؤٹ کو وہ نہیں ہوتا تھا. تو یہاں پہ ٹھیک ہے لوگوں کا ٹائم ہے. سر اس میں تو پھر ایک اور قانون سازی کر دیں کہ اگر آپ 28 سال سے کم ہو تو آپ کی ان کمنگ پہ بھی پیسے پڑیں گے اور وہ سرکار کے فنڈ میں جائیں گے. سر یہ نہ صرف یہ ضروری ہے بلکہ سر یہ چیزیں آپ کر کے آپ ایک ایسی یوتھ کریٹ کریں گے جو اس چیز سے اتنے وہ ہوکڈ نہیں ہوں گے اس چیز کے اوپر. مطلب دیکھیں سر وہ ٹائم سے سوئیں گے، وہ ٹائم سے اٹھیں گے، اس کے بعد سر وہ اپنا راستہ خود نکالیں گے. جب انہوں نے کہا یار ہم تو ہیں ہی نہیں وہ جنریشن جو فون کے اوپر کرتی، وہ تو آپ لوزرز تھے، بومرز تھے، ہم تو ملتے ہیں سیدھا جا کے، ہم جا کے ماتھے میں بچتے ہیں جا کے. سر یہ ہوئے گی جنریشن اگلی. اور سر جس طرح ایکسپورٹرز کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ بیسیکلی کرے یہ حکومت کے جی آپ جو فون پہ باتیں کریں گے اس پہ بوتھ وے ٹیکس ہے جو آپ پے کریں گے، انکمنگ بھی، اور اگر آپ مل لیں گے تو حکومت آپ کو ریبیٹ دے گی کیونکہ آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے مل لیں گے. سر اس میں صرف ایک مجھے خدشہ ہے، وہ یہ کہ سر اگر 2 لوگ جو ہیں جو گورنمنٹ آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے نا سر کہ دیکھیں لوچو پوچو کی سر آپ کی میری تو ہم تو خوش زندگی نہ تب اس چیز کی کوئی ہمیں چام تھا نہ آج ہے، لیکن سر کوئی اپنے ایلڈرلی زون میں بھی تو وہ جو مطلب چاہتے ہیں کہ یار اب چلو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک باری پھر محبتیں کریں، تو وہ اگر کریں گے تو سر ان کو بھی وہ تو نہیں ٹریس ہوئیں گے ان سے کیونکہ ان کو ایج زیادہ ہے. یہ نہ ہو اس چکر میں وہ کہیں یار ایسا کرتے ہیں ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں بیٹھ کے. سر یہ نہ ہو کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کون اس قسم کی چیز کر رہا ہے تو اس پھر اس کے اوپر آؤٹ گوئنگ لگائیں. سر یہ نہیں کرنا چاہیے. سر دیکھیں اصل میں مسئلہ بتائے کیا ہے، اگر تو باتیں سننے کے بعد دیکھیں ابھی بھی باتیں تو ہماری سنی جا رہی ہیں کہ وہ نہیں مطلب ٹریگر ورڈز ہیں نا، ہاں تو وہ آٹو ریکارڈ شروع ہو جاتا ہے. جب آٹو ریکارڈ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیٹھ کے سنتا ہی ہوگا. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سن اس لیے رہے ہیں کہ یہ ادھیڑ عمر عاشق پکڑنا ہے اور بعد میں پرچہ کسی اور چیز کا بنا دے کہ آپ نے تو یہ بھی غلط کیا تھا. یہ غلط بات ہے. آپ جو ہے صرف اس کے لیے سنیں اور اس میں بھی آپ نے منع تھوڑی کرنا ہے، آپ نے بس ادھیڑ عمر عاشق کو ٹیکس بھیج دینا ہے. اس پہ کچھ سزا نہیں ہے، جیل ٹائم نہیں ہے. بالکل بھائی یہ کہ یار آپ اس عمر میں جو ہے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو تو آپ حکومت کو اتنے پیسے اور دے دو. سر یہ ایک تو کریں. دوسرا سر میری ایک اور تجویز اس چیز میں، آپ کے جو کیمراز ہیں وہ شور ہی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسیس کر لیں اپنے کیمرے سے کہ یار فلانی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کتنے لومنس پہ چل رہی ہے. اگر تو وہ سٹینڈرڈ جو الاؤڈ ہے اس سے زیادہ پہ چل رہی ہے
تو پھر آپ ایک کام کریں, آپ اس کو چلان ٹھوکے سیدھا 10,000 روپے کا ایک دفعہ. سر وہ جا کے بتیاں تو اتروایا اپنا بہن. سوری سر, میں سر اتنا تپتا ہوں ان لوگوں پہ, سامنے سے آ رہے ہیں وہی آفٹر مارکیٹ کنجروں والی سر لائٹیں لگائی ہوتی ہیں, اگلا بندہ انا ہو رہا ہے, گاڑی چلائی نہیں جا رہی, سر میں درد ہوتی ہے. سر اس چیز کو میرے خیال میں یہ ٹاپ پرائیورٹی اگر نہیں ہے نا, تو میں تو آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جس جگہ پہ اسٹریٹ لائٹس نہیں چل رہی ہوتی نا, اور صرف یہ بتیوں والے لوگ جو ہیں آ جاتے ہیں الو کے پٹھے سڑک کے اوپر, سر بہت ایکسیڈنٹس یہ بھی کاز کرتے ہیں. یہ لائٹیں اتروائیں. سر اگر یہ ملک جو ہے اتنا تگڑا ہے کہ یہ ڈور بیچنے پہ پابندی لگا سکتا ہے, تو یہ لومنز والی لائٹ امپورٹ کرنے پہ پابندی نہیں لگا سکتے؟ ادھر تو بنتی بھی نہیں ہوگی. نہیں سر, باہر سے آتی ہیں. ہاں, تو مطلب دکانوں پہ جو کھلی پڑی بک رہی ہیں, آپ ان کو کہیں جی کہ اس سے زیادہ انٹینسٹی کی لائٹ آپ نہیں رکھ سکتے. سر میں گیا اپنا ڈیک ٹھیک کروانے یہ لبرٹی میں, تو وہاں پہ ایک بندے نے میری گاڑی کی لائٹیں جو ہے دیکھ رہا تھا, اور وہ اسٹاک لائٹیں ہیں جیسے نارمل ہوتی ہیں, جب شو روم والے نے دی تھی ویسے ہی ہیں. میرا کوئی نہ دل کرتا ہے نہ مجھے شوق ہے اس چیز کا. کہتے ہیں آپ کی اس گاڑی کی تھرو ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے آپ کی بتیوں کی تھرو جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے, چیک کریں ذرا, میرے پہ نیا مال آیا ہے. میں کیا ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے یہ دیکھیں. اس نے ویڈیو دکھائی سر, اس نے ایک گاڑی کے اندر سر لائٹیں دکھائی, اور سر اس نے بندہ میرے خیال میں 300-400 گز دور کھڑا کیا اس قسم کی, اور کہ دیکھیں آپ کو بندہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے. اس نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی اس قسم کی. میں نے کہا اس چیز کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے, ہم تو شہر میں ہیں, یہ تو کچھ سفاری کر رہے ہو, شکار کر رہے ہو, تو پھر ٹھیک ہے, ان کو الاؤڈ ہونی چاہیے. جیسے ویپنز ان کو الاؤڈ ہے امپورٹ کرنا, میرے خیال میں یہ اس کی کیٹیگری میں ڈال دیں آپ. یا آپ کیا بکواس چیز بیچ رہے ہیں, اس سے تو لوگ انے ہو جائیں گے, ایکسیڈنٹس ہوئیں گے. تو میں نے سر ویسے پھر انویسٹیگیٹ کیا کتنے بیچتے ہیں. کہتے ہیں سر جو بندہ گاڑی سے نکال کے ڈیک لگواتا ہے وہ بتی بھی لگواتا ہے. سر یہ بھی ایک پینڈیمک ہے, اس کو ایپیڈیمک ہے, اس کو روکیں. یہ لوگ جتنے یہاں پہ مطلب جو یہی جو چاہتے ہیں کہ جی ہماری گاڑی جو ہے وہ کسٹمائزڈ ہو, وہ یار کچھ اور کر لیں. میری وجہ سے اپنی گاڑی پنک کروا لیں. یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی ہم نے لوگوں کو انا کرنا ہے ادھر جا کے؟ ہاں ویسے تو پتہ نہیں, اپنے اپنے شوق کی مزاج کی بات ہے. لوگ گاڑیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. لوگوں کو تو گھر سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے ان کی, اور یہ سارا کچھ پتہ نہیں. میرے سے تو میں تو اتنا وقت ہی نہیں گزارتا گاڑی میں کہ مجھے گاڑی پہ کچھ بھی کرانے کی ضرورت پیش ہو. مطلب ایک کانسٹنٹ سارے دن میں کوشش یہ ہوتی ہے, میٹنگز کو لائن اپ ایسے کیا جاتا ہے کہ گاڑی میں وقت کم سے کم گزرے. تو جس کو بیٹھ کے گاڑی میں مزہ آ رہا ہے میں تو انوی کرتا ہوں اس کو. سر وہ زندگی میں ویلے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کروز کرنے کا. دیکھیں نا, یا تو آپ جب کروز کر رہے ہو تو آپ کے ساتھ کو ہو جس کے آپ کو باتیں کر رہے ہیں, گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر والی چیز کریں جس کے ہم ساتھ ہیں. بھائی اگر آپ دو لوگ مل گئے ہیں اور آپ اپنا فیوچر پلان کر رہے ہیں کہ آپ نے بیاہ کی طرف جانا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے چیز. پھر تو میں اس کے ساتھ ہوں, اس کروزنگ کے ساتھ ہوں. جو چھڑا خسر اکیلا پھر رہا ہے گانے اونچے لگا کے, اس نے کون سی کروزنگ کرنی ہے سر؟ گھر بیٹھے کتاب کھولے کوئی, یار کو فلم دیکھ لے اچھی سی. سڑکیں ناپی جاتے ہیں سر ہائی بیمز کے ساتھ اپنی. چھوڑے سر, آپ نے بڑا سر موڈ ہی خراب کر دیا. میں آپ کی کہہ رہے ہیں کہ آپ کروزنگ صرف تب کریں اگر گیئر لگانے والا کوئی اور سر کوئی اور ہو. سر نہیں سر, گیئر آپ ہی لگائیں. تو کلیور سر پوائنٹ مارا ہے سر, آئی اپریشیٹ دیٹ سر. تو سر ان چیزوں کو ختم کیا جائے اور تھوڑی عقل کی جائے میرے خیال میں. باقی سب ٹھیک ہے, چلان کرتے رہیں آپ بے شک. سر آگے دیکھ لیتے ہیں سر. یہ ہے سر, حکومت نے بلاول کو ثالثی کی پیشکش تسلیم کر لی. بلاول کی سر یہ بڑی ایک جو یہ ہیڈ کریں گے سر کمیٹی کو, انٹرسٹنگ اور مثبت خبر ہے سر. وہ اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی, ان دونوں نے بڑا کہا ہے کہ جی وہ جو بھی اس وقت معاملات سیکیورٹی کے چل رہے ہیں ملک کے اندر, بلوچستان کے اندر, تو اس میں جو ہے نا تھوڑے دن پہلے جو ایک کی تھی آل پارٹیز کانفرنس جس میں پی ٹی آئی نہیں آئی جی, تو انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں ہوئی تھی, جو پارلیمنٹ میں ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی نہیں تھے, تو وہ اس کو اسپیئر ایڈ کرنے کو تیار ہیں. تو اور اس میں اگر پی ٹی آئی شمولیت کرتی ہے تو ہمیں تو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم تو ویلکم کرتے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب جا کے ان سے باز کرنا چاہتے ہیں, ان کو منانا چاہتے ہیں, ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں, تو وہ کوشش کر لیں, ہم جو ہے نا ود آرمز وائڈ اوپن اس کے وہ کریں گے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی کہ انہی دونوں نے جو ہے نا اسی طرح کے بھی بیان دیے ہیں کہ اگر یہ جو کینالز والا معاملہ ہے سندھ میں, تو اگر سندھ حکومت یہ نہیں چاہتی تو کوئی بھی نہیں کرے گا. ہم سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کی کنال نکال کے کہیں پہ بھی پانی نہیں دیا جائے گا. اچھا, اس میں پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک اس طرح کی بات ہو رہی تھی. وہ جو اسپیکر صاحب ہیں یاز صادق صاحب, انہوں نے بھی کہا جی کہ اس طرح کا مسئلہ چل رہا ہے. اس میں پھر مصدق ملک نے کہا جی کہ یہ مطلب سندھ نے خود ہی سائن کیا تھا اس کے اوپر,
تو سندھ کو اب اگر نہیں پسند تو سندھ جو ہے چیف منسٹر سندھ کے پاس پورا استحقاق ہے وہ یہ واپس لے لیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہوا تھا اس دور میں کیئر ٹیکر دور میں. تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے کیئر ٹیکر دور میں ہوا تھا, کیئر ٹیکر دور میں ہو سکتا ہے ان کی مرضی نہ چلتی ہو تو اب حکومت میں ہے تو پورا استحقاق ہے چیف منسٹر سندھ کا. تو چیف منسٹر سندھ جب تک واپس نہیں لیتا تب تک ہم پہ گلا شکوا نہ کریں, اور ایک دفعہ وہ واپس لے لے تو پھر ہم کروا ہی نہیں سکتے پھر. تو مطلب نون لیگ تھوڑی سی کھڑی ہوئی ہے یہ, مطلب جو کہ آپ کو پتہ ہوتی نہیں ہوتی عموماً, لیکن وہ کھڑی ہوئی ہے اور اس نے کہا کہ آپ کر لیں. سر اس سے ہم ایک تو یہ چیز کر سکتے ہیں کہ سر ذمہ داری جو ہے وہ چیئرمین صاحب کی آ گئی اب سر بات چیت کرنے کی. ایک تو اب سر وہ کس نوعیت کی بات چیت ہوگی کیا ہوگی, میں تو سر میرے خیال میں یہ کوئی ایک سال کے اندر یہ کوئی 13ویں دفعہ ہے جب وہی لوچو پوچو جو ہے وہ تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر کدھر سٹینڈ کرتی ہے ابھی؟ وہ تو ہمیشہ سے ان کی ایک کھڑی نہ آئے بھئی ہم نے نہیں بات کرنی, پھر بیچ میں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, بیچ میں وہ مل بھی لیتے ہیں, اس کے بعد پھر بند ہو جاتی. تو یہ تو ایسی ٹیبل ٹینس میچ ہے جی, ون وے ٹائپ وہ چلتا رہے گا. سر کنالز کے اوپر البتہ آج بھی احتجاج ہوئے ہیں پورے سندھ کے اندر, مظاہرے ہوئے ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. بٹ ٹون بڑی سخت ہے سر. لیکن سر جیسے آپ نے یہ بات کی, میں تو آئی نو آن گڈ اکاؤنٹ کہ ان کنالز میں سے جو ایک تو کچے کنال والی ساری چیز تھی نا, ایک وہ اس کے اوپر بھی یہ اگریڈ تھے, بلکہ اس کے تو کانٹریکٹس جو ہیں وہ مل کے وہ تو کام بھی شروع ہو گئے. ایک تو وہ شاید اس سے علیحدہ چیز ہے. بٹ یہ والے جو ہیں سر اب اس کے اندر تو یہ پھنس گئے ہیں. دیکھیں آپ نے اور میں نے بیٹھ کے ایک بات کی تھی شو کے اوپر کہ جی ایک وقت آتا ہے ہر حکومت کے اندر جو ٹیسٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, 1 سال بعد عموماً آ جاتا ہے یا تھوڑی دیر بعد, جب تھوڑی سی آپ کی نا تھوڑی سی کٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ میرے خیال میں وہ اس کی ایک مثال ہے. اب وہاں پہ آپ پھنسے بیٹھے ہوتے ہیں, عموماً یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ووٹ بینک لوز کریں گے, اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کچھ اور لوز کریں گے. تو یہ سر پیپلز پارٹی جو ہے ان کی آزمائش جو ہے بڑی دیر بعد ہو رہی ہے اس قسم کی چیز کے اندر, میرا اپنا خیال ہے. کیونکہ یہ پہلے تو نون لیگ اور پی ٹی آئی زیادہ کھیلتے رہے ہیں اس کے اندر, ناٹ سینگ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا اس قسم کی چیزیں, بٹ یہ تو ڈائریکٹ گھر والی بات ہے نا. تو اب اس کو یہ کیسے آگے لے کے چلتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, یہ تو گورنمنٹ نے بھی دیکھیں کہہ دیا نا جی کہ آپ نہ کریں, آپ کہہ دیں. کیونکہ چیف منسٹر صاحب کا تو بیان موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے, وہی اسٹرانگ سٹانس جو آج احتجاج کرنے والے لے. تو اگر آپ نہیں ہونے دیں گے احتجاج والے احتجاج کر سکتے ہیں, آپ تو لکھ کے اپنے سیکرٹری کو کہہ سکتے ہیں یار یہ پہنچا دو ذرا, پریزیڈنٹ ہاؤس بھجوانا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس بھجوانا ہے, جہاں بھی بھجوانا ہے, ذرا یہ میرا لیٹر بھیج دینا ذرا. وہ سر اسی وقت سر یوں جہاز بنا کے اس کو پھینکے گا سر, وہ پہنچ بھی جائے گا, اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. سو پوائنٹ از کہ یا تو سر دیکھیں فینس پہ یا تو اس پاس سے ڈگ پاؤ یا اس پاس سے ڈگ پاؤ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. وہی والا سر مسئلہ گھوم پھر کے آ جاتا ہے. پھر کلیئرٹی دے دینا آپ کیوں کھیل رہے ہیں, پتہ چلے کہ جی اس سے کیا پتہ چلے گا. اگر وہ کہتے ہیں یار ہم تو بنا رہے ہیں, سوری بند کرنا پڑے گا, تو سر ہمیں پھر ایک چیز تو پتہ ہے نا کہ پھر اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی کیا سٹینڈنگ رہے گی, ہمیں کلیئرٹی آ جائے گی تھوڑی سی. بالکل سر, پچ کی دونوں سائڈوں پہ نہیں کھیلا جا سکتا. وہ آپ کے جو سی ایم سندھ ہیں وہ یہ واپس لے لیں, فیصلہ جو ہوا تھا جو کہہ چکے ہیں نہیں کرنے دیں گے, بالکل. تو وہ فارملی کہنا, بیان کچھ اور ہوتا ہے, فارملی ایک چیز وہ یہ کر لیں. اس کے بعد اگر ان کو بلڈوز کیا جاتا ہے تو پھر تو زندگی عوام جانتے ہیں نا, پھر وہ ٹھیک ہے, پھر شاید ان کے ووٹ بینک بھی بچ جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ وہ ادھر سے آرڈر بھی واپس نہیں لے رہے اور ادھر سے کہہ رہے ہیں ہونے بھی نہیں دیں گے, اگین جس طرح مصدق ملک صاحب نے کہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہیڈ ہے, اس کو دیکھنا ہے. اگین سر یہ بھی ایک ڈیولپنگ چیز ہے جس کے اندر کافی چیزیں ہوں گی, بٹ اس کو جب اور ڈیٹیل آئے گی ڈسکس کریں گے. اجازت لیتے ہیں سر, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.